بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ ما بعد۔ ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اس کے بعد صلاۃ والسلام ہمارے آخر رسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم سامعین کرام، آج ہم لوگ انشاءاللہ 12ویں پارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ 12ویں پارے کی شروعات ہوتی ہے سورہ ہود سے، اور تو 12ویں پارے کا اکثر حصہ سورہ ہود میں ہے اور کچھ حصہ سورہ یوسف میں ہے۔ اور سورہ ہود کا جو اہم مقصد ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا اور ان کو صبر کے لیے ان کی ہمت افزائی کرنا، اس لیے کہ سورہ ہود میں اکثر انبیاء کرام کے قصے ہیں۔ شروع کے 2-3 صفحات میں اللہ نے کچھ باتیں بیان کی، پھر اس کے بعد قصے شروع ہو گئے۔ پہلے نوح علیہ السلام کا، پھر اس کے بعد ہود علیہ السلام، پھر اس کے بعد صالح علیہ السلام، پھر اس کے بعد ابراہیم، پھر لوط، پھر شعیب۔ اس طرح سے اللہ نے سورہ ہود میں قصے ذکر کیے۔ اور اس صورت کے جو اہم موضوعات، جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ نا اس میں قصے زیادہ ذکر کیے گئے، اس میں کافروں اور مومنوں کی حالت بیان کی گئی، اور اس طرح سے اس میں بہت اہم چیزیں اللہ نے اس میں ذکر کی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ ما شیبک، آپ کو کس چیز نے بوڑھا کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود و خواتها، مجھے سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے مجھے بوڑھا کیا۔ اور بہنوں سے مراد سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ نبا اور سورہ تکویر ہے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور اس صورت میں اس بارے کے جو اہم فوائد یہ ہے کہ پہلے اللہ نے یہ ذکر کیا سورہ ہود کی پہلی آیت میں، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کہ یہ جو قرآن حکیم خبیر، جو حکمت والا اور جاننے کے والے کے پاس سے نازل ہوئی ہے۔ تو اللہ نے یہ چیز اسی لیے ذکر کی کہ قرآن ایک حکیم اور خبیر کے پاس سے آیا ہے تاکہ ہم اس کا قدر کریں، اس کی قدر کریں اور جان لیں پڑھنے سے پہلے کہ یہ کتنا اہم کلام ہے، اس لیے کہ یہ ایک حکیم اور خبیر کے پاس سے آیا ہے، ایک حکیم اور خبیر کے پاس سے آیا ہے۔ پھر اللہ نے یہاں پر ذکر کیا کہ تم لوگ استغفار کرو، اور اس صورت میں استغفار کا ذکر بہت آیا صورت کے شروع میں، اور اس طرح سے تقریباً 4 سے 5 بار اس صورت میں اللہ نے استغفار کا حکم آیا ہے، اور انبیاء کرام نے بھی اپنے قوموں سے استغفار کا حکم دیا، ان کو استغفار کا حکم دیا۔ ہود علیہ السلام نے، صالح علیہ السلام نے اور شعیب علیہ السلام، تینوں نے بھی اپنے قوموں سے استغفار کا حکم، ان کو استغفار کا حکم دیا۔ تو اللہ نے یہ فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، تم استغفار کرو تو تمہیں دنیا کی بہترین چیزیں ملیں گی، دنیا کی اچھی زندگی ملیں گی۔ تو استغفار سے دنیا آخرت دونوں کے فائدے ہوں گے، دونوں کے فائدے ہوں گے۔ پھر اللہ نے اس کے بعد یہاں ذکر کیا کہ زمین پر جو بھی چلنے والا ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو، ان سب کا رزق اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے ذمے ہے، ان سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے، تو ٹینشن مت لو، اور سب اللہ کے رزق میں، اللہ کے ذمے ہے، اللہ انہیں رزق دے گا۔ تو رزق کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ نے وعدہ کیا کہ اللہ ہر ایک کو رزق دے گا، ہمیں صرف اللہ پر توکل کرنا ہے اور رزق کے اسباب اختیار کرنا ہے، ورنہ رزق اصل اللہ کے ہاتھ میں، رزق اصل اللہ کے ہاتھ میں، کتنا ملنا ہے، کب ملنا ہے، کہاں ملنا ہے، کیسے ملنا ہے، کب کتنا ملنا ہے، یہ سب اللہ کے پاس ہے، اس میں اللہ کی بڑی حکمت ہے۔ ہمیں بس اللہ سے مانگنا ہے، اللہ پر توکل کرنا ہے اور اس کے لیے اسباب اختیار کرنا ہے۔ پھر اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ اس نے پیدا کیا زمین آسمان کو، وَكَانَ عَرْشُ عَلَى الْمَاءِ، کہ اس نے پیدا کیا زمین آسمان کو 6 دنوں میں، اور اس کا اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عرش زمین آسمان سے پہلے پیدا ہوا ہے، تو اللہ نے عرش کو پیدا کیا زمین آسمان سے بہت پہلے، اور اس طرح سے پانی کو بھی۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تمہارا امتحان ہو اور تمہیں جانچا جائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔
تو زمین آسمان کی تخلیق اور انسانوں کی تخلیق کی اہم مقصد یہ ہے کہ جانچا جائے اور معلوم ہو کہ سب سے اچھا عمل کون کرتا ہے. اور علماء نے یہ بیان کیا کہ اللہ نے یہاں پر اکثرون نہ کہا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، زیادہ عمل کرتا ہے اللہ نے نہیں کہا، اکثرون نہیں کہا، بلکہ احسن کہا. اور احسن کب ہوگا؟ جب اس میں دو شرطیں آئیں گے. جب وہ اللہ کے لیے خالص ہوگا، اس میں اخلاص ہوگا، اس کا مقصد صرف اللہ کو خوش کرنا ہوگا، اور سیکنڈ شرط وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگا. اگر دو شرطیں ہوں گی تو پھر یہ اچھا عمل ہے. یہ کیا ہے؟ اچھا عمل ہے. تو اللہ نے یہ ذکر کیا اس کے بعد کہ اگر ہم نے عذاب کو اگر مؤخر کیا اور عذاب کو ذرا دیر سے بھیجا تو لوگ بولتے، کافر بولیں گے کہ دیر سے کیوں آ رہا عذاب. تو اس سے معلوم ہوا کہ کبھی اللہ تعالیٰ عذاب کو دیر سے بھیجتا ہے تو انسان دھوکے میں نہ آئے اور یہ گمان نہ کرے کہ وہ حق پر ہے اس لیے کہ اللہ کا عذاب نہیں آ رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ کبھی عذاب کو دیر سے بھیجتے ہیں تاکہ یا تو توبہ کا وقت دینے کے لیے یا تو پھر استدراج کے لیے، دو میں سے ایک ہو سکتا ہے. اور پھر اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ انسان کی حالت بیان کی. انسان کی یہاں پر اللہ نے حالت بیان کی کہ جب اسے اگر مصیبت پہنچتی ہے تو وہ بہت مایوس ہو جاتا اور کہتا کہ شاید یہ مصیبت ختم ہی نہیں ہوگی. پھر اللہ سے وہ مایوس ہو جاتا اللہ کی رحمت سے. اور اگر اسے نعمت مل جائے مصیبت کے بعد تو پھر وہ اتنا بے خوف ہو جاتا کہ اب وہ سمجھتا ہے کہ اب میرے پاس کوئی مصیبت نہیں آئیں گی. اور یہ دونوں غلط ہے. مصیبت میں اللہ کے رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور خوشحالی میں خوشی میں بے خوف نہیں ہونا، اور بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ ایک سیکنڈ میں وہ نعمت چھین لے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ کے قریب رہے، تنگی میں مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے، اور خوشحالی میں اللہ کے عذاب سے، اللہ کی نقمت سے بے خوف نہ ہو جائے. پھر اللہ نے یہ ذکر کیا کہ شاید کہ اے نبی آپ کو تنگی محسوس ہو رہی ہے کہ یہ لوگ آپ پر ایمان نہیں لا رہے، یہ لوگ جھوٹ یعنی بالکل بیکار باتیں کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اپنے نبی سے کہ آپ ان کے باتوں سے تنگ نہ آئیں، اور نہیں آپ کو کچھ تنگی محسوس ہو آپ کو، بلکہ یہ تو کرتے رہیں گے. یہ لوگ آپ سے بیجا اور بیکار سوالات کرتے رہیں گے، اور بیکار یعنی خواہشات، اور آپ سے یہ نازل کرو، وہ کرو، یہ کرو، تو آپ اسے تنگ نہ ہو، نہ اس سے آپ کو تنگی محسوس ہو آپ کے دل میں. تو اس میں نصیحت ہے داعیوں کے لیے کہ جب بھی ہم دعوت کا کام کریں گے دین کا، تو لوگ مختلف سوالات کریں گے، مختلف چیزیں مانگیں گے، مختلف فرمائشیں کریں گے، تو انسان صبر کرے اور جان لے کہ یہ تو ہونے والا ہی ہے، تو اور صبر کرے لوگوں سے. اور جو بیکار باتیں ہیں اس کو ایک کان سے سنے، ایک کان سے نکال دے، اور لیکن وہ اپنا کام میں لگے رہے، کام کرنا نہ چھوڑے. پھر اللہ نے اس کا یہاں ذکر کیا کہ جو شخص دنیا چاہتا ہے اور دنیا کی زینت چاہتا ہے تو ہم اسے دنیا میں وہ چیزیں دیں گے، لیکن آخرت میں اس کے لیے صرف آگ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اور جو بھی اس نے کام کیا وہ سب ضائع ہو جائے گا. تو بعض علماء نے کہا کہ یہ آیت نازل ہوئی ریاکاری یا ریا کرنے والوں کے لوگوں پر، جو دکھاوا کرتے ہیں. تو ان سے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم نے روزہ رکھا، نماز پڑھی، سب کرا اس لیے کہ دکھا جائے کہ تم یہ کرتے ہو، تو لوگوں نے کہہ دیا، لیکن آج یہاں پر تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. اس طرح اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں ان کو ہم دے دیں گے، لیکن آخرت میں ان کے لیے آگ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے آگ جن میں بھڑکائی جائیں گی وہ 3 لوگ ہیں. سب سے پہلے آگ جن کو لگائی جائے گی قیامت کے دن، جن سے آگ شروع کی جائے گی، وہ 3 لوگ ہیں: قاری قرآن کا، اور مجاہد، اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والا. تینوں. قاری کو اللہ بلائیں گے تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے قرآن پڑھا. اللہ نے کہا تم نے جھوٹ کہا، بلکہ تم نے قرآن اس لیے پڑھا کہ تاکہ لوگ بولے کہ قاری ہے. اور کہہ دیا گیا یہاں پر تیرے لیے کچھ نہیں ہے، یہاں پر تیرے لیے کچھ نہیں ہے، اسے جہنم میں پھینک دو.
اس طرح مجاہد کو بولیں گے کہ تو نے کیا کیا، وہ بولے گا میں نے جہاد کیا آپ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ بولیں گے تو نے جھوٹ کہا، تو نے جہاد اس لیے کیا کہ تاکہ لوگ بولیں یہ تو بہت بہادر ہے، اور کہہ دیا گیا جا تیرے لیے یہاں پر کچھ نہیں ہے۔ اس طرح سے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے کا تو اخلاص کی اتنی اہمیت ہے کہ سب سے پہلے آگ یعنی ان لوگوں کو لگائی جائے گی جو لوگ ریاکاری کرتے تھے۔ تو انسان عمل کرے اللہ کے لیے خالص اور ریاکاری سے بچے، اس لیے کہ ریاکاری عمل کو برباد کر دیتا ہے، ریاکاری عمل کو برباد کر دیتا ہے اور ضائع کر دیتا ہے۔ تو اللہ نے یہ ذکر کیا کہ لعنت ہو ظالموں پر، الا لعنت اللہ علی الظالمین الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہ عوجا، کہ لعنت ہو اللہ کی ظالموں پر۔ کہ ظالم کون ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور انہیں غلط راستوں پر لے کے جاتے ہیں، تو یہ ظالم ہے، اور اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور اس پر کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی لعنت سے بچ جائیں تو ہم کبھی بھی کسی بھی حالت میں لوگوں کو حق سے نہیں روکیں، حق سے نہیں روکیں۔ کچھ لوگ اپنی ذاتی مفاد کے لیے لوگوں کو حق سے روکتے ہیں، اور یہ دیکھا گیا کہ کچھ لوگ بعض لوگوں کو کسی عالم سے روکتے ہیں یا کسی اچھے آدمی سے روکتے ہیں، حالانکہ وہ آدمی انہیں ان لوگوں کو اچھی بات کا حکم دیتا ہے، صرف اس لیے روکتے ہیں کہ ان کو وہ آدمی سے دشمنی ہے، ذاتی دشمنی ہے یا کچھ، تو وہ اپنی ذاتی دشمنی کو کے لیے لوگوں کو روکتے حق سے، تو بلا شک یہ ظالم ہے، اور ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ پھر اللہ نے اس کے بعد یہاں پر ذکر کیا نوح علیہ السلام کا قصہ، نوح علیہ السلام کا قصہ۔ تو اس قصے میں اللہ نے کہا کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نا آپ کے اکثر ماننے والے کمزور ہیں، آپ کے اکثر ماننے والے کمزور ہیں۔ تو بلا شک تو اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کو اکثر ماننے والے کمزور لوگ ہوتے، فقیر ہوتے ہیں، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں انہیں اپنے بڑے پوسٹ جو ان کے پاس ہوتے ہیں، اس سے وہ لوگ حق قبول نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کے اندر تکبر ہوتا ہے۔ تو بلا شک تکبر انسان کو حق قبول کرنے سے روکتا ہے، حق قبول کرنے سے روکتا ہے۔ اور اس طرح سے کسی داعی، کسی عالم یا کسی کے نبی کے ماننے والے اگر فقیر ہوں، کمزور ہوں، یہ اس میں کچھ عیب نہیں ہے، کچھ کمی نہیں ہے، بلکہ تو اصل تو یہ ہے، یہ کچھ عیب کچھ کمی نہیں ہے، بلکہ اصل تو یہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ انہیں بھگا دو، انہیں آپ سے دور کر دو تو ہم آپ کی بات مانیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کس طرح ان کو بھگاؤں اور کس طرح میں ان کو دور کر دوں، اور اگر میں نے دور کر دیا تو میری کون مدد کرے گا، مجھ پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو انہوں نے واضح کہہ دیا کہ وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں انہیں دور ہرگز نہیں کروں گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نا داعی ہر قسم کے لوگوں کو دعوت دے، بڑے لوگوں کو بھی اور چھوٹوں کو بھی، صرف بڑوں کو نہیں کہ چھوٹوں کو چھوڑ دو، نہیں، سب کو دعوت دے، امیر کو، فقیر کو، بڑے کو، چھوٹے کو، سب کو دعوت دے۔ پھر یہاں پر اللہ نے کہا کہ نوح علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کہ مجھے تمہارے سے کوئی مال نہیں چاہیے، مجھے تم سے کچھ مال نہیں چاہیے۔ اس طرح سے ہود علیہ السلام نے بھی کہا، اور یہ بہت اہم چیز ہے داعی کے لیے کہ وہ داعی اپنی دعوت میں جن کو دعوت دیتا ہے ان سے پیسے نہ لے، اس لیے کہ جب بھی داعی اپنی جن کو دعوت دینے سے دیتا ہے اگر ان سے پیسے لے تو اس کی قیمت ان کے نزدیک کم ہو جائے گی، اور وہ اس کی بات نہیں مانیں گے، بلکہ وہ اپنی بات اس پر چلائیں گے، پھر اسے ان کی بات ماننا پڑتا، اس لیے کہ ان کا اس پر احسان ہے۔ تو بلا شک داعی کے لیے بہت اہم چیز ہے کہ وہ جن کو دعوت دیتا ہے جو عام لوگ ہیں ان سے خاص طور پر پیسے نہ لے، پیسے کو خود کما لے یا کسی اور ذریعے سے، تاکہ اس کی دعوت میں اثر رہے، اس کی دعوت میں کیا رہے، ایک اثر رہے اور ایک جان رہے۔ پھر اللہ نے یاد ذکر کیا جو قصہ ہوا تھا نوح علیہ السلام کا ان کے بیٹے کے ساتھ، جب طوفان آیا تھا
تو ان کا بیٹا ڈوب رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ساتھ سوار ہو جاؤ میرے ساتھ کشتی میں اور کافروں کے ساتھ مت رہو. اس نے کہا کہ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جس سے میں پانی سے بچ جاؤں گا. تو اس نے اپنی عقل لگائی نقل کے سامنے، عقل لگائی نبی کی بات کے سامنے، تو ڈوب گیا، ڈوب کر ہلاک ہو گیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر وہ شخص جو اپنی عقل کو آگے بڑھاتا ہے قرآن یا حدیث کے آگے، بلا شک وہ ہلاکت کی طرف جا رہا ہے اور ہلاک ہونے والا ہے. اس لیے کہ نہ عقل قرآن حدیث کے بعد ہے، نہ کہ اس سے آگے، نہ کہ اس سے آگے. پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ کشتی رکی جودی پہاڑی پر، واستوت علی الجودی. تو 3 انبیاء کرام 3 پہاڑوں پر ان کو نجات ملی. نوح علیہ السلام کو نجات ملی جودی پہاڑی پر جب کشتی رکی. اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے سینا پہاڑ پر تورات دیا. اور اس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی سب سے پہلے حرا کے پہاڑ پر. پھر اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا کہ نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ میرے گھر والوں کو بچائیں گے، لیکن میرا بچہ تو نہیں بچا، میرا بیٹا ڈوب کر مر گیا. تو اور آپ کا وعدہ تو حق وعدہ ہے، آپ تو وعدہ خلاف نہیں کرتے. تو اللہ نے کہا کہ اے نوح، یہ بیٹا تمہارے گھر والوں میں نہیں ہے، تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا دین کا جو رشتہ ہے وہ یعنی خون کے رشتے سے بڑھ کر ہے. دین کا رشتہ خون کے رشتے سے بڑھ کر ہے اور اہم ہے. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، لیس من اہلک، یہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کیا کافر ہے. انہ عمل غیر صالح. اور میں نے کہا تھا کہ میں تمہیں بچاؤں گا تمہارے گھر والوں میں سے جو لوگ ایمان لائے، جو لوگ ایمان لائے. نعم. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رشتہ داری کام میں نہیں آتی اگر اس کے ساتھ ایمان نہ ہو. تو یہ نبی کا بیٹا ڈوب کر مر گیا، اور اس کی جو تعلق تھا کہ اس کے والد نبی ہیں، یہ بات کام میں نہیں آئی اس کے آگے. پھر اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا ہود علیہ السلام کا قصہ، ہود علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا. اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ استغفار کرو اور توبہ کرو تو کیا ہوگا، آسمان سے اللہ بارش برسائیں گے اور تمہیں قوت دیں گے. تو استغفار کے فائدے، آسمان سے بارشیں ہوں گی اور ہمیں قوت ملے گی. اور یہ 2 قسم کی قوت ہے، ایک حسی اور معنوی. ایک حسی محسوس ہونے والی قوت، طاقت ملے گی، قوت ملے گی، اور ایک معنوی قوت، ایک یعنی حوصلہ افزائی ملے گی، دلی باطنی قوت ملے گی. دونوں ساتھ صحیح سے ملیں گے. پھر اللہ نے اس کے بعد ذکر کیا کہ اللہ نے ہود علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا جب وہ لوگ ایمان نہیں لائے. پھر اللہ نے اس کے بعد ذکر کیا صالح علیہ السلام کی قوم کا قصہ، جو ثمود تھی، ثمود کی قوم کا. تو انہوں نے بھی اپنی قوم سے استغفار کا حکم دیا اور فاستغفروہ ثم توبوا الیہ. اور یہ بھی کہا اپنی قوم سے کہ هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا، کہ اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، یعنی مٹی سے پیدا کیا. واستعمرکم فیہا، اور تمہیں اس میں رکھا تاکہ تم اس زمین کو آباد کرو، اس زمین کو آباد کرو. تو زمین کو آباد کرنا یہ اللہ چاہتا ہے کہ لوگ زمین کو آباد کریں، زمین میں اچھے کام کریں، یعنی عمارتیں بنائیں اور اپنی دنیا کی جو زندگی گزاریں. تو اسلام میں روحانیت نہیں ہے کہ بس انسان اندر اپنے گھر کے اندر بیٹھ جائے اور صرف اللہ کی عبادت کرتے رہے اور باہر نہ نکلے اور دنیا آباد نہ کرے. نہیں، بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ دنیا آباد ہو. واستعمرکم فیہا، مختلف جو ٹیکنالوجیز کو استعمال کیا جائے، آگے بڑھا جائے اور تقدم کیا جائے اور ڈیولپڈ امپروو ہو. اور اس کے زیادہ حقدار مسلمان ہیں، اس کے زیادہ حقدار مسلمان ہیں. پھر جب اللہ نے انہیں ان قوم کو ایک نشانی دی، اونٹنی، تو انہوں نے اونٹنی کو ذبح کر دیا، مار دیا.
تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں ٹائم دے رہا ہوں 3 دن کا، 3 دن کے اللہ کا تم پر عذاب آئے گا، اور یہی ہوا۔ تو اس سے من ہوا کہ نا کہ یہ اچھی بات، سنت ہے، یہ اچھی بات ہے کہ انسان اپنے دشمن کو 3 دن کی مہلت دے ہمیشہ، یہ ہر کام میں کم سے کم 3 دن کی مہلت دی جائے۔ حتیٰ کہ اسلام نے کہا کہ جو خیار میں بھی، کہ جو بیع الخیار ہے، کہ جب انسان کو خریدتا ہے کوئی چیز، تو اگر وہ کہتا ہے کہ میں 3 دن تک آپ کو پکا کروں گا، تو اچھی بات ہے، اسے مہلت دی جائے، اسے کیا کرے، 3 دن کی مہلت دینی چاہیے۔ اس طرح صالح علیہ السلام نے اپنے قوم کو 3 دن کی مہلت دی تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، جب ان کے پاس فرشتے آئے، تو انہوں نے آگے کہا کہ قالوا سلاما، کہ آپ پر سلامتی ہو۔ تو بات کرنے سے پہلے سلام کیا جائے، بات کرنے سے پہلے سلام کیا جائے۔ پھر اللہ نے فرمایا فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، کہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے بغیر تاخیر کے، انہوں نے کیا کیا، بغیر تاخیر کے انہوں نے فوری جا کر ہے نا، ایک ہے نا ایک بہترین ہے نا، ایک ہے نا انہوں نے وہ لایا، ایک ہے نا بنا ہوا بچھڑا لایا، بنا ہوا بچھڑا لایا، لا کے پیش کیا کھانے کے لیے، بغیر تاخیر کے۔ تو اس میں علماء نے یہ بیان کیا کہ مہمان نوازی کے ادب میں سے یہ ہے کہ وہ جلدی کرے کھانا پیش کرنے میں، اور بغیر سوال کرے کہ آپ کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے۔ نہیں، انہوں نے سوال نہیں کیا کہ تم لوگ کھائیں گے، حالانکہ وہ نئے تھے، بالکل نئے لوگ تھے۔ تو مہمان نوازی کے ادب یہ ہے کہ بغیر سوال کرے کہ آپ کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے، یا آپ کیا کھائیں گے، بلکہ سب سے اچھی چیز، سب سے بھاری چیز جو انسان کر سکتا ہے، وہ فوری لا کر پیش کر دے بغیر تاخیر کے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر اس سے پہلے صالح علیہ السلام نے کہا تھا اپنی قوم سے کہ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو مجھے کون بچائے گا، مجھے کوئی نہیں بچائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ انسان کو گناہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، وہ حقیقت میں دنیا میں تو انہیں ابھارتے ہیں گناہ پر، لیکن کیا یہی لوگ قیامت کے دن آ کے بچائیں گے؟ وہ انسان کو نہیں بچائیں گے۔ تو پھر انسان ان کی بات کیوں مانے، جو اسے گناہ پر ابھارتے ہیں، حالانکہ یہ قیامت کے دن آ کر اسے نہیں بچائیں گے۔ پھر اللہ نے اس کے بعد ذکر کیا لوط علیہ السلام کا قصہ، اور ان پر کس طرح اللہ کا عذاب آیا جب ان کی وہ بدل گئی تھی فطرت، جب انہوں نے اپنی فطرت کو بدل لیا تھا، کہ بجائے کہ وہ اپنی شہوت عورتوں کے ساتھ پوری کریں حلال راستے سے، انہوں نے اپنی خواہش کو پوری کرنا شروع کر دی آدمی کے ساتھ، مرد کے ساتھ، اور بلا شک یہ فطرت کی مخالف ہے۔ اصل جو ہوتا ہے کہ مرد عورت کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرے اور عورت مرد کے ساتھ، لیکن انہوں نے فطرت بدل دی۔ جب انہوں نے اپنی فطرت بدل دی اور انتہائی ایسا خطرناک گناہ کیا، تو اللہ نے ان کے ساتھ ایسے ہی عذاب دیا کہ کیا کیا، ان کی بستی کو اوپر لے کے الٹا پٹک دیا، ان کی بستی کو اوپر لے جا کر الٹا پٹک دیا۔ اس طرح ان کی فطرت بدل گئی تھی، اس طرح اللہ نے ان کی بستی کو الٹ کر پھینک دیا اوپر سے۔ تو یہ بلا شک یہ بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ یہ بعض نے کہا کہ زنا سے بہت خطرناک گناہ ہے۔ تو انسان خود بچے اور اپنے بچوں کو اور اس کی تنبیہ کرے، اس لیے کہ آج کل بعض ملکوں میں یہ گناہ پھیل رہا ہے، اور یہ انتہائی بری چیز یہ پھیل رہی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے یہاں پر شعیب علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا ہے، ان کی قوم مدین، اور ان سے کہا کہ تم لوگ ناپ تول میں انصاف کرو اور پورا کرو، اور انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ بقیت اللہ خیر لکم، کہ تمہارے پاس جو اللہ کی طرف سے جو کچھ پروفٹ ملتا ہے، حقیقی فائدہ، وہی بہتر ہے تمہارے لیے، وہی پروفٹ تمہارے لیے بہتر ہے، کہ تم حرام، کہ یہ بہتر ہے اس سے کہ تم حرام
راستے کے ذریعے پیسے کماؤ ناپ توڑ میں کمی کر کے، اس لیے کہ اس میں برکت نہیں ہوگی بلکہ وہ مال ضائع ہو جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نا کم مال حلال راستے سے ہو تو اس میں برکت ہوگی، لیکن جو حرام مال اگر زیادہ ہو لیکن اس میں وہ حرام راستے سے ہو، اس میں برکت نہیں ہوگی، اس میں برکت نہیں ہوگی۔ پھر انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہیں جس چیز کا حکم دے رہا ہوں میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، میں بھی خود اس پر عمل کرتا ہوں۔ تو اس سے ضروری کہ نصیحت کرنے والا اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی بات قبول ہو تو وہ سب سے پہلے وہ خود کرے، اور تاکہ لوگ دیکھ کر اس کی بات سنیں۔ لیکن اگر کوئی کسی کو حکم دیتا ہے کوئی بات کا اور وہ خود نہیں کرتا تو لوگ بالکل اس کی بات نہیں مانتے، لوگ بالکل اس کی بات نہیں مانتے۔ پھر یہاں پر شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اگر آپ کے خاندان والے نہ ہوتے تو ہم آپ کو مار دیتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ داعی کو چاہیے کہ وہ اپنی دنیاوی کچھ احتیاطات بھی بنا لیں، کسی کی مدد سے، کسی کے پناہ میں رہے، کسی کی مدد لے تاکہ وہ لوگ اس پر حملہ نہ کرے، ظلم نہ کرے۔ اور ہمیشہ دعوت پھیلنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ نا ایک اس کی کوئی حفاظت کرے۔ تو علم کے ساتھ قوت کی ضرورت ہوتی ہے، علم کے ساتھ قوت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ دعوت پھیلے اور آگے بڑھے۔ اور اس طرح سے جب یہاں پر عرب یعنی جزیرہ عرب میں جب شرک پھیلا ہوا تھا اور شرک بدعات اتنے پھیلے گئے تھے، تو اس وقت جب شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ جب آئے تھے تو انہوں نے امام محمد بن سعود سے اتفاق کیا تاکہ کہ وہ بادشاہ تھے، تاکہ دعوت کو فروغ ملے اور دعوت آگے بڑھے۔ پھر اللہ نے یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بستی کو پکڑتے ہیں اور جب وہ ظالم ہوتی ہے تو اللہ کی پکڑ انتہائی دردناک اور سخت ہوتی ہے۔ تو اللہ کبھی کبھار بستی والوں کو مہلت دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو اسے پکڑتا ہے کہ بالکل سختی سے پکڑتا ہے۔ تو انسان بالکل ہمیشہ اللہ کے عذاب سے بچنے کی دعا کرے۔ پھر اللہ نے یہ ذکر کیا کہ اور حکم دیا اپنے نبی سے، فاستقم کما امرت، اے نبی آپ دین پر استقامت رکھیے اور مستقیم رہیے، ثابت قدمی رہیے، استقامت اختیار کریے، کما امرت جس طرح آپ کو حکم دیا گیا، اپنی مرضی سے نہیں، اپنی خواہش کے مطابق نہیں، بلکہ جس طرح آپ کو حکم دیا گیا، فاستقم کما امرت، تو آپ دین پر مستقیم رہیے، استقامت ثابت قدم رہیے دین پر، دین کو مت چھوڑیے اور دین پر عمل کرتے رہیے، کس طرح کما امرت اس طرح آپ کو حکم دیا گیا، ومن تاب معک اور جس طرح اور یہ حکم آپ کے ساتھ میں لوگوں کو لی بھی ہے۔ تو جو مومنوں کے لیے کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ وہ دین پر مستقیم رہیں، استقامت اختیار کریں جس طرح انہیں حکم دیا گیا، اپنی خواہش اور مرضی کے مطابق نہیں۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا سورہ فصلت میں، ان الذين قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر انہوں نے اس پر جم گئے، ڈٹ گئے۔ استقامت سے مراد جم جانا اور ڈٹ جانا۔ پھر اللہ نے فرمایا ولا ترکنوا الى الذين ظلموا، تم لوگ ظالموں کی طرف کے قریب مت جاؤ، ان کی طرف جھکو مت، یعنی ان کی طرف ان سے محبت مت کرو، ان سے محبت مت کرو، ظالموں سے محبت مت کرو، تمہارا دل ان کے قریب نہ جائے، یا ان کے اعمال سے راضی مت ہو، ان کے ظلم سے راضی مت ہو۔ تو اللہ نے یہاں پر منع کیا کہ ظالموں کی مدد کرو یا ان سے محبت کرو یا ان کی طرف جھکو یا ان کے اعمال سے راضی ہو، جیسے کہ بالکل منع ہے۔ آج کل کچھ لوگ خود تو نیک ہے لیکن وہ ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں یا ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں، یہ براشا غلط ہے، بالکل یہ بات کیا ہے، بالکل غلط بات ہے۔ اور علماء نے یہ بیان کیا کہ جب اگر ظالم کی طرف جھکنا منع ہے، اس سے محبت کرنا منع ہے، تو خود ظالم کو کتنا بڑا گناہ ہوگا جو ظالم ہے۔ جب ظالم کے قریب جانا یہ گناہ ہے تو ظلم کرنا خود کتنا بڑا گناہ ہوگا، کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ پھر اللہ نے یہ ذکر کیا کہ بلا شک نیکیاں گناہوں کو مٹاتی ہے، نیکیاں گناہوں کو مٹاتی ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، بلا شک نیکیاں اور گناہوں کو مٹاتی ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو. واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، اور نیکی کا گناہ کرنے کا نیکی کرو، اس لیے کہ نیکی گناہ کو مٹا دیتی ہے. وخالق الناس بخلق حسن، اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ. اور اسی بعد اللہ نے یہ کہا، اللہ نے ہمیں نیکی کا حکم دینے پر ابھارا اور برائی سے بچنے کا، کہ فلولا کان من القرون من قبلکم، کہ تمہارے سے پہلے جو امتیں تھیں ان میں جنہوں نے برائی سے روکا انہی کو اللہ نے بچایا. تو جنہوں نے برائی سے روکا انہی کے لیے کیا ہے، یہ نجات ہے. نجات انہی کے لیے ہے جو برائی سے روکتے ہیں. اور اس لیے اللہ فرمایا کہ اللہ کسی بستی کو ہلاک نہیں کرے گا اگر اس بستی میں صلح کرنے والے لوگ ہیں. وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ کہا، صالحون نہیں کہا کہ اس کی بستی والے صالح ہیں، بلکہ کہا وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ کہ اس بستی والے مصلح ہوں، یعنی صلح کرنے والے ہوں، خود صالح ہیں اور لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں. اور اللہ نے یہاں فرمایا کہ جو مترفین ہیں، کہ جو زیادہ نعمت والے ہیں، وہ لوگ اکثر مجرم ہوتے ہیں. اور یہ موجود ہے کہ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا کہ اللہ نے اگر جب نعمت دی تو وہ اس نعمت سے لے کر بہت متکبر وہ ہو جاتے ہیں اور دنیا کی نعمتوں میں پڑھ کر حق بھول جاتے ہیں. تو انسان کو چاہیے کہ اگر اللہ نے اسے مال دیا تو اسے اللہ کے دین کے لیے لگائے اور اس سے لوگوں پر تکبر نہ کرے، بلکہ اسے اس مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرے اور اللہ کی رضامندی کے لیے. پھر اللہ نے یہ ذکر کیا کہ ہم قصے کیوں بیان کرتے ہیں، ما نثبت به فؤادک، تاکہ آپ کے دل کو تسلی ہو، آپ کو اطمینان دلایا جائے کہ آپ اکیلی نہیں ہیں، کہ آپ پہلے رسول نہیں ہیں جن کی لوگ بات نہیں مان رہے، یعنی یا جن کو نا لوگ جھٹلا رہے، بلکہ آپ سے پہلے بہت انبیاء کرام گزر گئے ہیں، ان کے ساتھ بھی معاملہ ایسے ہی ہوا تھا. تو یہ داعیوں کے لیے بھی بہت اہم صورت ہے کہ وہ انبیاء کرام کے قصے پڑھیں، اس میں ان کے لیے فائدے ہیں اور ان کے لیے اس میں تسلی ہے. پھر اللہ نے اس کے بعد ذکر کیا سورہ یوسف کا، اللہ نے ذکر کیا سورہ یوسف کا. اور سورہ یوسف میں بھی بہت سے فائدے ہیں، سورہ یوسف کے اندر بھی انتہائی عظیم اور بہت سے فائدے ہیں. اور سورہ یوسف ایک مکمل جامع صورت ہے، ایک مکمل جامع صورت ہے. اس میں اللہ نے قصہ ذکر کیا یوسف علیہ السلام کا. تو اللہ نے کہا کہ ہم نے نازل کیا قرآن کو عربی زبان میں، نزلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. تو اللہ نے شروع میں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا عربی زبان میں، اس لیے کہ سب سے افضل زبان وہ عربی زبان ہے، سب سے افضل، افصح، واسع، اکثر یہ عربی زبان ہے. تو اللہ نے قرآن کو نازل کرنے کے لیے سب سے بہترین لغت کا استعمال کیا، لینگویج کا، وہ عربی زبان، اور سب سے افضل رسول کا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے افضل فرشتے کے ذریعے وہ جبریل علیہ السلام، اور سب سے افضل جگہ دنیا کی وہ مکہ، اور سب سے افضل مہینے سال کے وہ رمضان، اور سب سے افضل رات سال کی وہ شب قدر. تو قرآن ہر لحاظ سے بہتر ہے اور افضل اور مفضل ہے، افضل ہے. تو اللہ نے اس صورت میں قصہ بیان کیا یوسف علیہ السلام کا. تو اور اللہ نے کہا کہ یہ احسن القصص ہے، نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کے لیے سامنے بہترین قصہ پیش کر رہے ہیں. اس لیے کہ اس میں مختلف چیزیں ہیں، اس میں مصیبت کا ذکر ہے، پھر مصیبت دور ہونے کا، اس میں ذلت کا ذکر ہے، پھر عزت کا ذکر ہے، اس میں غلامی کا ذکر ہے، پھر بادشاہت کا ذکر ہے، اس میں اختلاف کا ذکر ہے، پھر اتفاق کا ذکر ہے، اس میں غم کا ذکر ہے، پھر خوشی کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد اس میں خوشحالی کا ذکر ہے، پھر تنگی کا، پھر خوشحالی کا. تو اس طرح سے یہ انتہائی بہترین عجیب قصہ ہے یوسف علیہ السلام کا. اور یہ جو قصے اللہ نے بیان کی، اس کا بھی مقصد عبرت حاصل کرنا ہے، اس سے یعنی وہ ہم بولیں عبرت لیں اور فائدے نکالیں، اس سے ہم نے عبرت لیں اور فائدے لیں. اللہ نے یہ ذکر کیا کہ
سب سے پہلے کہ جب انہوں نے اپنے والد سے اپنا خواب ذکر کیا تھا کہ میں نے خواب دیکھا، یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے اپنے خواب کا ذکر کیا، تو انہوں نے کہا کہ نا تم یہ خواب ذکر مت کرو اپنے بھائیوں سے، یہ خواب کا ذکر مت کرو اپنے بھائیوں سے، اس لیے کہ شاید وہ تم سے کیا کریں، حسد کریں، تم سے حسد اور جلن کریں۔ اور یہاں پر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حاسد اتنا برا انسان ہے، اور ممکن ہے کبھی کبھار صرف خواب پر بھی لوگوں سے دشمنی کر سکتا ہے، صرف خواب کے ذریعے بھی لوگوں پر حسد کر سکتا، لوگوں سے وہ حسد کر سکتا ہے۔ اور یہاں پر ایک اہم بات یہ بھی ذکر کی گئی کہ انہوں نے کہا کہ جو تم نے خواب دیکھا اسے چھپا کر رکھ دو جب تک کہ وہ خود ظاہر نہ ہو جائے۔ تو اس میں یہ حکم دیا، یہ اچھی بات ہے کہ انسان جب بھی کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہے تو اسے چھپائے، ظاہر نہ کرے پورا ہوئے تک، پھر جب پورا ہو جائے تو پھر ظاہر کرے۔ اور اس لیے ایک ضعیف حدیث میں بھی آتا ہے یہ بات کہ تم اپنی حاجتیں پوری کرو چھپا کر، خاموشی سے، تو خاموشی سے کام کر لو پھر بعد میں ظاہر کرو، یہ نہ ہو کہ تم ابھی کام شروع بھی نہ کیے ہو لوگوں میں عام کر دو، پھر ممکن شاید وہ کام پورا نہ ہو، وہ شاید کام کیا ہو، پورا نہ ہو۔ اور یہاں پر جو اللہ نے اپنے خواب ذکر کیا اپنے والد سے، تو خواب یعنی 3 قسم کے خواب ہے، 3 قسم کے خواب، ایک اللہ کی طرف سے، اور ایک شیطان کی طرف سے، اور ایک صرف سوچ ہوتی ہے جو اس نے رات میں سوچا وہی اسے ذہن میں آتا ہے۔ تو اچھا خواب کو صرف بیان کرے ان سے جس سے وہ یعنی یقین ہے کہ نہ وہ اس پر یعنی وہ اس کی خیر کھائے، اور اگر برا خواب آئے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے تو اللہ کی پناہ میں آئے، اور 3 بار یعنی اپنے دائیں طرف تھوکے اور اعوذ باللہ کہے، اور کسی سے وہ ذکر نہ کرے، اسی لیے اس کو نقصان نہیں ہوگا، اس کو نقصان نہیں ہوگا۔ پھر اللہ نے یہ ذکر کیا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا آپس میں کہ یوسف کو مار دو، یوسف کا قتل کر دو، اور تاکہ تم پھر یعنی تم اکیلے ہو جاؤ گے اپنے والد کے لیے، اور پھر بعد میں تم نیک ہو جانا، پھر بعد میں تم کیا ہو جانا، پھر بعد میں تم نیک ہو جانا۔ تو یہاں پر یہ جو انہوں نے استعمال کیا کہ جب ان کو یوسف علیہ السلام کے مقام تک پہنچنا مشکل تھا تو انہوں نے چاہا کہ ان کو ختم کر دیا جائے، ان کو مار دیا جائے۔ تو آج کل ایسی ہوتا کہ اکثر لوگ جب اچھے لوگوں سے اور نیک لوگوں کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے تو انہیں ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ چاہیے کہ وہ خود محنت کریں تاکہ وہ ان سے آگے بڑھ جائیں، لیکن لوگ وہ نہیں کرتے، لوگ محنت نہیں کرتے تاکہ وہ اچھے لوگوں سے آگے بڑھ جائیں، بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو اچھا ہے یہ بھی پیچھے ہٹ جائے، یہ جو اچھا ہے یہ بھی پیچھے آ جائے، یہ بھی ان کی طرح ہو جائے، حالانکہ چاہیے کہ یہ لوگ محنت کریں گے تاکہ وہ یہ بھی ان کی طرح ہو جائے، اس کے لیول پہ آ جائے۔ اور یہاں پر ایک انتہائی ایک غلط انہوں نے جو سوچی کہ تم ابھی گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لینا، اور یہ ابلیس کا فتنہ ہے، اور ابلیس کا وسوسہ ہے جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی سوچا تھا کہ ابھی مار دو یوسف کو، بعد میں توبہ کر لینا، بعد میں تم نیک بن جانا، اور اللہ سے غلط ہے کہ انسان گناہ کرے اس نیت سے کہ میں گناہ کرنے کا توبہ کروں گا، تو یہ بہت غلط ہے، انتہائی بری بات ہے۔ اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نا ایک گناہ کرنے سے انسان کو ہزاروں گناہ کرنا پڑتا ہے، ایک گناہ کرنے سے انسان کو ہزاروں گناہ کرنا پڑتا ہے۔ جب انہوں نے یہ گناہ کیا تو پھر ان کو نا جھوٹ بولنا پڑا، اور کئی بار جھوٹ بولنا پڑا، اس طرح سے تو ایک گناہ ایک جھوٹ 1000 جھوٹ کو قریب لاتا ہے، اس طرح سے ایک گناہ بہت سے گناہوں کو قریب لاتا ہے۔ پھر اللہ نے بیان کیا کہ یہ لوگ اپنے والد کے سائے روتے ہوئے آئے، کہ تو اس سے معلوم ہوا کہ نا والد یا بادشاہ یا قاضی وہ بعض لوگوں کے رونے سے دھوکے میں نہ آئے، بلکہ جھوٹے آج کل اکثر روتے ہیں، جھوٹ بولنے والے اکثر روتے ہیں، تو وہ جو رونے والے ان کے رونے سے دھوکے میں نہ آئے، اور یہ گمان نہ کرے کہ شاید یہ حق پر ہو، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ دلائل کے روشنی میں فیصلہ کرے، دلائل کے اور جو بینات ہیں پروف کے روشنی میں فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان۔
پھر اللہ نے یہ فرمایا فصبر جمیل، کہ صبر جمیل ہے، صبر خوبصورت بہترین ہے. اور صبر جمیل وہ ہے جس میں شکایت نہ ہو، جس میں کیا لوگوں سے شکایت نہ ہو. اللہ سے شکایت کر سکتے ہیں، اللہ سے شکایت کر سکتے ہیں، لیکن صبر جمیل وہ ہے جس میں لوگوں سے شکایت نہ ہو، تو یہ صبر جمیل ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ جب عزیز فرعون، عزیز مصر، جو مصر کا بادشاہ، اس کی بیوی نے جب گناہ کی دعوت دی یوسف علیہ السلام کو، تو جب لیکن وہ اس سے بچ گئے. کیوں؟ لولا ان رأى برہان ربی، اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے ان کو ایک برہان ملا تھا، ایک دلیل ملی تھی، وہ تھا ایمان تھا. ان کو اللہ کی طرف سے ایمان نصیب ہوا. اس وقت یہ ایمان نصیب ہوا تو وہ گناہ نہیں کیا، انہوں نے گناہ نہیں کیا، بلکہ وہ بھاگ گیا وہاں سے. تو چاہیے کہ انسان گناہوں کے جگہوں سے بھاگے. وہ اب گھر سے نکلنے کے لیے وہ بھاگ گئے اور ڈور کی طرف اور دروازے کی طرف لپکے وہ اور آگے بڑھے. پھر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بڑا مسئلہ ہو رہا ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ قال رب السجن احب الی، اے اللہ تعالیٰ جیل میرے لیے زیادہ بہتر ہے، مجھے جیل میں جانا اور قید ہونا اور قید خانے میں جانا مجھے یہ زیادہ پسند ہے اس سے، ان کے کاموں سے. تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو اگر دو چیزیں مل جائیں، یا تو وہ گناہ، یا دو آپشنس ہو، یا گناہ کرے یا پھر اسے کچھ دنیا کی پنشمنٹ ملے، دنیا کی کوئی سزا ملے یا پنشمنٹ ملے، تو وہ دنیا کی سزا اختیار کرے لیکن گناہ نہ کرے. وہ برداشت کر لے کہ وہ اسے کچھ اسے سزا ملے یا جیل جانا پڑے یا کچھ ہونا پڑے، لیکن گناہ نہ کرے، گناہ نہ کرے. پھر اس کے بعد یہاں پر ذکر کیا کہ جیل کے ان کے جیل کے لوگوں نے ان سے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ محسن ہیں، ان نراک من المحسنین، اس لیے کہ وہ جیل میں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے تھے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے تھے. پھر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ان کا معاملہ اچھا معاملہ ہے تو انہوں نے اپنا خواب آ کے ذکر کیا ان سے. ان دونوں نے اپنا خواب آ کے ذکر کیا ان سے. تو انہوں نے فوری اس کا جواب نہیں دیا، خواب کا تعبیر بیان نہیں کی، بلکہ کہا کہ یہ تو ایک اچھا موقع ہے دعوت دینے کا، ان کو اللہ کی دین کی طرف بلانے کا، ان کو توحید کی طرف دعوت دینے کا. انہوں نے اپنی جواب دینے سے پہلے ان کو دعوت دی یعنی توحید کی طرف. تو اس سے معلوم ہوا کہ داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ داعی ہمیشہ موقع ڈھونڈتے رہے، موقع یعنی وہ دیکھتے رہے. جیسے اسے کوئی اچھا موقع مل گیا دعوت دینے کا تو وہ فوری آگے بڑھے اور لوگوں کو دعوت دے، اور کیا کرے اس میں بلا تاخیر لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دے. پھر انہوں نے کہا کہ ان الحکم الا للہ، حکم ہوگا کہ اللہ کا ہوگا، صرف جو بادشاہ چلے گی اور رولز چلیں گے صرف اللہ کے چلیں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نہیں چلیں گے. پھر انہوں نے اپنی ان دونوں ساتھیوں کی خواب کی تعبیر بیان کی، کہا کہ تم میں سے ایک دوبارہ پھر سے اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا اور ایک کو مار دیا جائے گا. لیکن وہ یہ نہ کہا کہ کون ہے، تاکہ انہیں غم نہ ہو، تاکہ انہیں تکلیف نہ ہو. اگر وہ یہ بات کہہ دیتے کہ فلاں تمہیں مار دیا جائے گا اور تم باقی رہیں گے تو غم ہوتا ایک کو. تو انہوں نے عام بات کہی کہ تم دونوں میں سے ایک کو مار دیا جائے گا اور ایک پھر سے دوبارہ وہ ہے نا یعنی بادشاہ کی کو شراب پلائے گا. اور انہوں نے اس کے بعد پھر یہاں پر جس سے امید تھی کہ وہ بچ جائے اور اس سے نا جیل سے چھٹکارا مل جائے، تو انہوں نے کہا تھا کہ تم یاد کرو مجھے تمہارے رب کے پاس، تمہارے مالک کے پاس، یعنی بادشاہ کے پاس. تو لیکن وہ بھول گیا ان کا نام ذکر کرنا بادشاہ کے پاس. تو یہاں پر یا تو یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ان کے توکل میں کچھ کمی آ گئی تھی یعنی یوسف علیہ السلام کی، کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ بالکل یہ بات ذکر نہ کریں اس قیدی سے کہ تم مجھے میرا نام ذکر کرو بادشاہ کے پاس، بلکہ انہیں چاہیے تھا کہ وہ مکمل اللہ پر کیا کریں، اعتماد کریں. اگرچہ یہ جائز ہے لیکن انبیاء کرام کو چاہیے کہ وہ بالکل سب سے ٹاپ لیول کے توکل پر فائز رہے. یا اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے چاہا کہ نا یہ ابھی نہ نکلے، اس آدمی کو بھلا دیا اس لیے کہ وہ
اگر وہ ابھی نکلیں گے تو بری ہو کر نہیں نکلیں گے. اس لیے اللہ نے چاہا کہ ذرا اور دیر سے نکلے باہر مکمل برات کے ساتھ کہ وہ بالکل ان پر کوئی عیب نہیں ہے. پھر جب ان کو بادشاہ نے کہا کہ بلاؤ، جب انہوں نے خواب تعبیر بیان کی بادشاہ کی، تو بادشاہ نے کہا کہ مجھے یہ بلا کے لاؤ اس کو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں آنے سے پہلے کہ تم پوچھو کہ وہ عورتوں نے اپنے ہاتھ کیوں کاٹے، یہ پوچھو عورتوں نے اپنے ہاتھ کیوں کاٹے. تاکہ، اور انہوں نے یہاں پر بادشاہ کی بیوی کا ذکر نہیں کیا تاکہ اس کا مقام ہے بادشاہ کا، اسے تکلیف نہ ہو. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا ضروری کہ انسان اپنے آپ کو بری کرے. تو وہ جب تک مکمل بری نہیں ہوئے تھے وہ باہر نہیں نکلے جیل سے، تاکہ لوگ ان پر طعنے نہ کریں. تو خاص طور پر داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوشش کرے کہ وہ ہمیشہ بالکل بری رہے، کسی گناہ میں یا کسی غلط حرکت میں وہ ملوث نہ رہے. تو یہ کچھ اہم فائدے تھے اس 12ویں پارے کے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کرے اور قرآن سمجھنے کی توفیق عطا کرے. آمین. السلام علیکم.